اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 تشدید۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جز نمبر 1، تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب یہ تین دندوں والی جو ہوتی ہے نا، تین دندان والی کا، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر یہ تین دندان والی شکل آئے گی اس حرف کو مشدد کہیں گے، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ جز نمبر 2، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید ہوگی اس حرف کو اکیلا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ پیچھے والا حرف جو متحرک ہو، پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ خود اس مشدد حروف کی جو اپنی حرکت ہوگی، زبر، زیر یا پیش کچھ بھی ہوگا، تو وہ دوسری مرتبہ خود وہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ جز نمبر 3، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ غنہ کہاں ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین میں غنہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اس کے ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے۔ نون ساکن اور تنوین کے ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے، جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو 4 میں غنے کے ساتھ اور 2 میں را اور لا میں غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اقلاب کا قاعدہ بھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب غنے کا معنی کیا ہے؟ غنہ جو ہم کرتے ہیں کہ غنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا معنی ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، کہ جس طرح ہم 1 الف کو لمبا کرتے ہیں، جس طرح با الف زبر با الف زبر با، اتنی دیر جتنی دیر ہم نے لمبا کیا اتنی ہی دیر میں ہم نے غنہ کرنا ہے، اتنی ہی دیر میں ہم نے غنے کی آواز نکالنی ہے۔ غنے کا معنی کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا ہے، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ آگے جز نمبر 4، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حروف قلقلہ 5 ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں خوب قلقلہ ظاہر ہوگا۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں خوب قلقلہ ظاہر ہوگا، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو پھر انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں، پھر انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، پھر سے بولیں، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو پھر خوب قلقلہ ان میں ظاہر ہوگا، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو پھر انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں۔ جز نمبر 5، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، کیا اکثر مرتبہ مطلب ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عبدتم، جس طرح کہ عبدتم۔ اس کی آسان لفظوں میں وضاحت میں یوں کر دیتا ہوں کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد ہو، مطلب جزم اور شد، جزم اور شد ایک ساتھ آ جائے، جزم اور شد ایک ساتھ آ جائے۔ پہلے جزم پھر شد ہو تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے، یعنی جزم والے حرف کو ہجے کے ساتھ تو پڑھیں گے لیکن رواں کے ساتھ بغیر ہجے کے اس کو نہیں پڑھیں گے، کہ پہلا متحرک حرف ہوگا، پھر ساکن ہوگا اور تیسرا حرف مشدد ہوگا،
تو پہلا جو متحرک حرف ہے اس کو ڈائریکٹ ہی آگے مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن ہجے کے ساتھ جوڑ کرتے ہوئے، ہجے کرتے ہوئے ساکن حرف کو بھی پڑھیں گے، جس طرح کی مثال پڑھتے ہیں. عین زبر ع، عین زبر ع، با دال تا زبر بت، با دال تا زبر بت، عبت عبت تا میم پیشتم، تا میم پیشتم، عبدتم. عبدتم. ٹھیک ہے، یہ پانچواں جز جو ہے اس کی وضاحت اب ہو گئی کہ با کے اوپر زبر ہے، مطلب با متحرک حرف ہے، با متحرک حرف ہے، دال ساکن ہے اور تا مشدد ہے. اب ہجے کرتے ہوئے با کو دال اور تا کے ساتھ ملائیں گے، لیکن جب آواز نکالیں گے، جب ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، رواں پڑھیں گے، بغیر ہجے کے پڑھیں گے، تو با ڈائریکٹ ہی تا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ عبدتم، عبدتم، عبدتم. عبدتم. جز نمبر 6. اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. حروف قریب الصوت بھی ہم نے پیچھے پڑھے تھے. حروف قریب الصوت کتنے ہیں؟ 16. یعنی جن کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے وہ کتنے ہیں؟ 16. جز نمبر 6 ہو گئے آج. جز نمبر 6 ان کو اچھی طرح سے یاد کریں. پہلا جز 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہیں گے، جس حرف پر شد ہوگی اسے مشدد کہیں گے. جز نمبر 2 مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت مطابق ذرا رک کر. جز نمبر 3 نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنے کا معنی ناک میں آواز لے جانا ہے. غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. جز نمبر 4 جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں. اور جز نمبر 5 پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد حرف ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عبدتم ہم نے مثال بھی پڑھی. جز نمبر 6 اس سبق میں تشدید کے مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. کل انشاءاللہ تعالی حروفوں کی مشق کریں گے. اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں.